السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد زید ابن عزیز۔ دیکھیے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے، دنیا کی الجھنوں کا کیا ہے شکار ہوئے ہیں، اور ہمیں جو بھی نقصان نظر آتا ہے وہ دنیا کی کیا ہے الجھنوں کے اندر ہی آتا ہے۔ اگر کسی کے مال کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے، اس کو کیا ہے خسارہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا بزنس بہت زیادہ چلتا تھا اور وہ تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہو جائے، اس کو بھی خسارہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی، یا وہ اولاد بچپن میں فوت ہو گئی یا جوان ہو کر فوت ہوئی، انسان کیا ہے اس کو بھی بہت بڑا خسارہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے عمارت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور آپ دیکھیے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو کسی عہدے کی تمنا ہو اور اس کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی ہو اور اس کو اس کا ٹارگٹ نہ ملے، تو انسان کیا ہے اس کو بھی بہت بڑا کیا ہے اپنے لیے خسارہ سمجھتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر انسان نے کسی کا مقابلہ کرنا ہو، یا اسی طریقے سے آپ لے لیجیے کہ کسی نے کوئی ڈگری حاصل کی ہو اور اس کو اس کا من پسند کیا ہے کوئی عہدہ نہ ملے جس کی کیا ہے وہ طلب کے اندر ہو، اگر انسان کی تمام خواہشات پوری نہ ہو، اپنے خواب پورے نہ ہو سکے اس کے دنیا کے اندر، تو وہ کیا ہے اس کو بہت بڑا خسارہ سمجھتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے ڈگری لے لی ہے، لینے کے بعد وہ جاب کی تلاش کے اندر ہے، اس کو اگر جاب نہ ملے تو اپنی قسمت کو بھی کیا ہے کوستا ہے، اور اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں برے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے کہ خسارہ سمجھتا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال جو اس معاشرے کے اندر چل رہی ہے، اگر وہ کہیں پر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے، اگر اس محبت کے اندر اس کو ناکامی ہو جاتی ہے، شادی اس کی نہیں ہو پاتی، تو اس کو کہے وہ بہت بڑا خسارہ سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کوئی خسارہ نہیں ہے، یہ دنیا کی کیا ہے خواہشات ہے، دنیا کی ضروریات ہے، اور یہ دنیا کے اندر کیا ہے رہ جانی ہے۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان کا کیا ہے اگر روزہ رہ جائے، نماز رہ جائے، جتنے بھی حقوق اللہ میں سے جو فرائض چیزیں اس کے ذمے سے اگر رہ جائے، تو سب سے بڑا خسارہ یہ ہے۔ اگر کسی کی کوئی نماز رہ گئی ہے تو اس کی کیا ہے قضا کرنی ضروری ہے اس کے ذمہ، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک نماز بھی رہ گئی تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس کا گھر بار اہل و عیال ہر چیز کیا ہے اس سے چھین لیا گیا، وہ لٹ گیا۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی روزہ رہ جاتا ہے تو اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھ پائے، رمضان کے اندر اپنی بخشش نہ کروائے، تو ایسا شخص کیا ہے تباہ و برباد ہے، اور وہ کیا ہے تباہ و برباد ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کیا ہے آمین کہا ہے اس کے اوپر۔ تو سب سے بڑا کیا ہے خسارہ ہمارے لیے یہ ہے۔ ایک انسان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خوف ہے، ڈر ہے کہ میرا مال کیا ہے کم نہ ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا، اس کے اوپر کیا ہے حج فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے سب سے بڑا خسارہ ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے خسارے ہیں نا، یہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس کا نقصان دنیا کے اندر بھی کیا ہے انسان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر تو کیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں ناراضگی ہے، اس کے بارے میں نہ ہم تحریر کر سکتے ہیں نہ ہم بول سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خسارے کو خسارہ سمجھیے، نقصان کو کیا ہے نقصان سمجھیے، اور اس کو خود کیا ہے آپ تجزیہ کیجئے کہ میں دنیا کے نقصان کے اوپر، خسارے کے اوپر غمگین تو نہیں ہوتا؟ کیا میں آخرت کے جو خسارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرائض ہے اس کے اوپر غمگین تو نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا تو ان کا مقابلہ کیجئے۔ دنیا کے خسارے کے اوپر کتنا غمگین ہوتا ہوں اور حقوق اللہ کے چھوٹنے کے اوپر میں کتنا غمگین ہوتا ہوں۔ اگر آپ کی غمگینی بڑھ جائے حقوق اللہ کے چھوٹنے کے اوپر تو آپ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان میں کبھی بھی کیا ہے کوئی خسارہ نہ ہو پائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کیا ہے ضرور اچھی لگی ہوگی۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی جو ہے دعا کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں کے اندر بھی یاد رکھیے گا، اور اس بات کو اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو، عزیز رشتہ داروں کو، دوست احباب سب کو جو ہے بتائیے گا کہ خسارہ اصل کے اندر ہوتا کیا ہے۔
مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. میں ہوں سب کی دعاؤں کا طلبگار محمد زید ابن عزیز. السلام علیکم.